اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں. سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے چاہا ہے کہ کوئی آپ سے بہت خوش ہو جائے؟ مجھ سے کوئی بہت زیادہ خوش ہو جائے. کون مجھ سے بہت خوش ہو جائے؟ میرے ابو، میری امی، میرا کوئی فرینڈ، میرے ٹیچر، میرے باس. کوئی مجھ سے بہت زیادہ خوش ہو جائے. تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت چیز یہ ہے کہ کون مجھ سے خوش ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے. تو سب سے خوبصورت چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں، مجھ سے خوش ہو جائیں. تو آج ہم ایک خاص دعا سیکھیں گے، ایک ایسی دعا جو ہمیں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور جس سے ہم سچے بنیں گے، جس سے ہم مخلص بنیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، رائٹ؟ چلیں تو تیار ہیں، شروع کر لیتے ہیں. اچھا ابھی پہلے ہم اردو میں یاد کریں گے، امیجن کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا ہے. اب میں آہستہ آہستہ پڑھوں گی، آپ اس کو غور سے سن لیں اور اس کے بعد پھر دہرا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتی ہوں. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتی ہوں. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتی ہوں. دوسرا جملہ، اے اللہ جو گواہی میں آپ کو دیتی ہوں اس میں مجھے مخلص بنا دے. اللہ جو گواہی میں آپ کو دیتی ہوں اس میں مجھے مخلص بنا دے. اللہ جو گواہی میں آپ کو دیتا ہوں اسے مجھے مخلص بنا دے. کون سی گواہی دیتی ہوں میں؟ ہم یہ گواہی دیتے ہیں. رائٹ؟ نماز کے اندر جب ہم گواہی دیتے ہیں نا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں. تو اس میں سچی ہو جاؤں، کیونکہ یہ روز تو گواہی دیتے ہیں ہم. اور پھر تیسری بات، اور مجھے سچوں میں شامل کر دے، اور مجھے سچوں میں شامل کر دے. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتی ہوں. اے اللہ جو گواہی میں آپ کو دیتی ہوں اس میں مجھے مخلص بنا دے اور مجھے سچوں میں شامل کر دے. اب ہم عربی میں اس کو دیکھتے ہیں. اللہم انی اسألک رضاک، اللہم انی اسألک رضاک، اللہم انی اسألک رضاک واجعلنی مخلصا فی شہادتی لک، واجعلنی مخلصا فی شہادتی لک، واجعلنی من الصادقین، واجعلنی من الصادقین، واجعلنی من الصادقین. آمین. پھر سے، اللہم انی اسألک رضاک واجعلنی مخلصا فی شہادتی لک، واجعلنی من الصادقین. آمین. اب آپ پڑھ لیں. تو یقیناً آپ نے بہت اچھا پڑھا ہوگا، مجھے امید ہے، اور میں دعا بھی کرتی ہوں کہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. اب چلیں تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ دعا اصل زندگی میں کیا مطلب رکھتی ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ اے اللہ میں تیری رضا مانگتی ہوں، تو میں کیا کہہ رہی ہوتی ہوں؟ تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں وہی کام کرنا چاہتا ہوں اللہ جو آپ کو پسند ہے، نہ کہ صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے میں کام کروں. اس طرح سے جب ہم نے یہ کہا کہ مجھے اپنی گواہی میں مخلص بنا دے، تو اس کا مطلب ہے کہ جب میں کہتی ہوں نماز میں، یا میں نے ویسے اس کو اللہ تعالیٰ، میں یہ کہتی ہوں کہ جو گواہی میں آپ کو دے رہی ہوں نا، اس سے مجھے مخلص بنا دے، تو میرا دل بھی یہی بات کہے اور میرا عمل بھی وہی بات کہے. میرا دل اور میرا کام وہ بھی یہی بات کہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے سچوں میں شامل کر دے، تو ہم اللہ تعالیٰ، ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سچ بولنا والا بنا دے. جب سچ بولنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جب سچ بولنا بہت مشکل ہو جائے، تو جیسے سپر ہیروز ہوتے ہیں نا، ان کی طاقت ہوتی ہے، بالکل ویسے ہماری طاقت سچائی اور اخلاص ہے. اچھا اب اگلی ایک اور بات کر لیتے ہیں. یہ دعا ہم کب مانگ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ٹائم فکس کر لینا، جیسے نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد میں، یا اس سے پہلے بھی ہم مانگ سکتے ہیں. السلام علیکم سے پہلے بھی ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں، نماز میں پہلے بھی، اور اس کے بعد کب کر سکتے ہیں؟
جب مجھے سچ بولنا ہوئے اور بہت مشکل ہو رہا ہو، جب ہمیں سچ بولنے کی ضرورت ہے، وہاں پر کسی سے کوئی بات کہنی ہے، کوئی گواہی دینی ہے، تو پھر ہم نے یہ دعا مانگنی ہے. اور یا پھر کوئی بہت اہم فیصلہ کرنا ہے، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، یا پھر جب دل چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رہنمائی کریں، مجھے گائیڈ کریں اس میں. اب کچھ سوال ہیں خود سے پوچھنے کے. خود سے اب پوچھیں، کیا میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں؟ مخلص بننے کے لیے، سچا بننے کے لیے. نہ میں یہ کام ہر وقت اچھا میں یہ اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. کیا میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں؟ یہ سن رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، نہا رہی ہوں، سوتی ہوں، اتنے سارے جو ہم کام کرتے ہیں تو ہم یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. کیا میں اس وقت سچ بول رہی ہوں؟ جس وقت ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ نہیں یہ سچویشن ابھی ذرا ایسی ہے کہ کوئی برا منا سکتا ہے یا کیسے، تو کیا میں واقعی سچ بول رہی ہوں؟ کیا اللہ میرے اس عمل سے خوش ہوئیں گے جو بھی کام میں کرتی ہوں؟ تو یہ جب ہم سوال خود سے کرتے ہیں نا اس طرح سے، اور یہ دعائیں اس طرح سے یہ والی مانگ رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنائیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہم بالکل اچھے سچے انسان بننے لگتے ہیں جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. تو اب پھر ایک بار دل سے مانگتے ہیں دعا. دیکھیے مانگنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. پڑھنے کے لیے بس ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، اور مانگنے کے لیے جب ہم مانگ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی اور بھی چاہیے ہوتا ہے اس کمرے میں. یعنی میں اکیلے کمرے میں پڑھ سکتی ہوں، لیکن میں اکیلے کمرے میں مانگ نہیں سکتی ہوں. اگر مجھے اپنی بہن سے یا بھائی سے کوئی چیز لینی ہے تو پھر اس کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے نا. تو پھر یہ احساس رکھنا کہ جب میں مانگ رہی ہوتی ہوں تو پھر سامنے میری نظروں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، رائٹ. تو اب ایک بار پھر اس کو دل سے مانگتے ہیں. اے اللہ میں آپ کی رضا مانگتا ہوں. اے اللہ جو گواہی میں آپ کو دیتی ہوں، جو گواہی میں آپ کو دیتا ہوں اس میں مجھے مخلص بنا دے اور مجھے سچوں میں شامل کر دے. اللہم انی اسألک رضاک واجعلنی مخلصا فی شہادتی لک واجعلنی من الصادقین. آمین یا رب العالمین. اور آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر نیک کام کو دیکھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور دعائیں کرتے رہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات آخر میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ مخلص دلوں کو بہت پسند کرتے ہیں.